من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل واللہ غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون. صدق اللہ. حدیث ساتھیوں 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور ہم نے سورۃ توبہ کی 85 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات میں ہم نے یہ حکم پڑھ اور سن لیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان میں سے کسی کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں اور آپ ان میں سے کسی کا جنازہ تک نہ پڑھائیں، اور ان کا مال و اولاد آپ کو حیران نہ کر دے. ان کا مال و اولاد انہی کے لیے عذاب بن جائے گا، اور ان کی جو موت ہے وہ کافروں ہی کی طرح پر ہوگی. ان کا تذکرہ کیا جو اسلام سے غداری کر رہے تھے.
ہمیشہ سے جب بھی اہم موقع ہو اس سے جو بھی شخص پھرے گا اس اہم اسلام کے اہم پیغام پر عمل کرنے سے وہ غدار ہی گنا جائے گا۔ یہ غزوہ تبوک کا معرکہ تھا، سفر دور تھا اور دشمن سے مقابلہ تھا، اور رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی پاور، طاقت، اور اس کے مقابلے میں منافقوں کے بہانے یہ عجیب و غریب تھے۔ تو اللہ رب العزت سورۃ توبہ کے اندر ان منافقوں کے سارے جال توڑ کر ان کی ساری سازشوں کو بے نقاب فرما رہے ہیں۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 86 سے شروع ہوتا ہے۔ فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل ہو جائے سورت کوئی سورت، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، ما رسولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استأذنوا کا آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولو الطول ان کا خوشحال طبقہ، منہم انہی میں سے، وقالو وہ کہتے ہیں، ذرنا ہمیں چھوڑ دو، نکم مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے غریبوں کا جو منافق تھے ان کا تذکرہ کیا کہ منافق جو تھے غریب وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ رخصت مانگنے کے چکروں میں تھے، لیکن یہاں اس آیت میں اللہ نے ان منافقوں کے امیر لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کے پاس وسائل بھی تھے، ہر قسم کی سواری بھی موجود تھی، اور پیچھے گھر کے اخراجات کے لیے پیسے موجود تھے، خرچ سفر بھی موجود تھا۔ یہاں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ اگر کوئی صورت نازل ہو جائے، صورت سے مراد کوئی آیت یا کوئی حکم نازل ہو جائے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جہاد کرو، تو انہی کے جو لوگ ہیں سرمایہ دار پیسے والے وہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ رضو بین یکونوا مع الخوالف، رضو وہ راضی ہو گئے کہ بین یکونوا کہ وہ ہوں مع الخوالف، خوالف کے ساتھ۔ خوالف کہتے ہیں ان خواتین کو جو گھروں کے اندر رہ جاتی ہیں یا گھروں کے کام کرتی ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ راضی ہو گئے کہ رہ جائیں مع الخوالف عورتوں کے ساتھ، وطبع علی قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آج کے دور کی بجائے عرب کے دور کو سامنے رکھا جائے۔ عرب کے دور میں اسلام سے پہلے بھی جتنے قبائل تھے، جب اہم کوئی معاملہ ہوتا لڑنے کا، تلواریں نکالنے کا، میدان کارزار میں نکلنے کا، تو وہ نکلا کرتے تھے، اور وہ نکلتے تھے، اور جو گھروں میں بیٹھے رہتی تھی وہ خواتین ہی ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی مرد غلطی سے پیچھے رہ گیا تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا کہ عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہا، اس کو عرب کے لوگ بزدلی کے طعنے دے دے کر مار دیا کرتے تھے۔ تو یہاں خاص کر ان منافقین کو جو مالی وسائل کے ہونے کے باوجود اس اہم معرکے میں نکلنے سے گریزاں تھے، قرآن نے کہا کہ یہ تو راضی ہو گئے مع الخوالف ان عورتوں کے ساتھ جو گھروں کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے ہیں، تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا۔ لیکن الرسول، لیکن جو رسول ہیں، والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں، معه ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم وہ جد و جہد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات یہی وہ لوگ ہیں کہ ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب کمال دیکھیے، اہم معرکہ تھا، اہم معاملہ تھا، اللہ کہہ سکتے تھے والذین آمنوا معه جو میرے نبی کے ساتھ ہیں جہاد کر رہے ہیں، لیکن نہیں، خاص کر ولکن الرسول کہ رسول بھی اس معرکے کے اندر جٹے ہوئے ہیں، وہ بھی اس معرکے کے اندر موجود ہیں، وہ خود بھی لڑنے کے لیے اپنے ہتھیاروں کو تیار کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ہمارے ہاں جنگیں ہوتی ہیں، کمانڈر صاحب پیچھے بیٹھتے ہیں، فوجیں لڑتی ہیں، لیکن یہاں کیسا کمانڈر ہے، کیسا امام ہے، کیسا رہبر و رہنما ہے کہ وہ خود اہل ایمان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور انہی کے لیے خیرات، ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ نے اعداد تیار کر رکھا ہے، اللہ نے لہم ان کے لیے جنات، ایسی جنت، تجری من تحت الانہار
اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اب دیکھیے جنت کا تذکرہ جب بھی کیا ہے قرآن نے تو یہ کہا جس کے نیچے نہریں بہتی۔ فطرتی طور پر انسان کو خوبصورتی سے، خوبصورت ماحول سے بڑا انسان کو جو ہے وہ لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجیے بابو سر ٹاپ پر سارا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ کچھ نقصان تو وہ ہے جو ہمارے میڈیا پر آ گیا اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں وہاں ہوا، لیکن نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ نقصان ہے۔ ان حالات کے اندر اتنے سارے سیاحوں کا نقصان اور ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اسی جستجو میں گئے تھے کہ ان حالات میں ہم وہاں کی خوبصورتیوں کو دیکھیں۔ ہمیشہ سے خوبصورتی انسان کو اپنی طرف مبذول کرا لیتے، خاص کر ایسی جگہیں جو دریاؤں کے قریب ہوتی ہیں یا دریاؤں کے اوپر بنی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے سوات کے علاقے میں چلے جائیے، بڑے بڑے علاقوں میں چلے جائیے، پہاڑی علاقوں، اکثر آدھے سے زیادہ ہوٹل جو ہیں وہ بالکل دریاؤں کے کناروں پر بنے ہیں اور ان کے کناروں پر بیٹھ کر لوگ خوش اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے انسانی فطرت کے مطابق جب بھی جنت کے تذکرے کیے کہ جنات تجری من تحت الانہار، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ کہ فطرتی طور پر اللہ نے جنت کا خاص نقشہ امت کے لیے کھینچا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے حق کا تذکرہ کیا وہاں باطل کا، جہاں باطل کا تذکرہ کیا وہاں حق کا تذکرہ بھی کیا۔ اب پہلے سارے منافقوں کے تذکرے ہو چکے، اب اہل ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی صفت اور معاملات کیا ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت آگے پھر ایک تذکرہ کیا، وَجَعَلْ مُعَذِّرُونَ، اور آپ کے پاس آئے معذرون۔ معذرون کہتے ہیں جھوٹ موٹ کے بہانے بنانے والے، بناوٹی بہانے بنانے والے، اعراب میں سے، دیہاتیوں میں سے، یؤذن لہم، تاکہ انہیں چھوٹ دی جائے، اجازت دی جائے۔ وقعد الذین کذبوا، بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کذبوا اللہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب انہیں وہ حصہ ملے گا کافروں کا سا دردناک عذاب۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو مدینہ کے اطراف کے لوگ تھے، سو تھے مدینہ کے اندر جو لوگ تھے، جو مدینہ سے باہر جو منافق آباد تھے پوری اسلامی ریاست کے اندر، انہوں نے بھی دیکھا جی فلاں رخصت لے رہا ہے، فلاں رخصت لے رہا ہے، ہم بھی جا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں۔ معذرون، معذرون کہتے ہیں ایسے عذر کو جو بناوٹی ہو، جو جھوٹ موٹ کا ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ بھی دیہاتی بھی آگے جناب یہ معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وقعد الذین، یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا۔ جھوٹ کیا بولا؟ جھوٹ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے رہبر و رہنما ہے۔ اس نے عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی کا رہبر تسلیم کرنے کے بعد پھر دنیا کے رہبروں کے ہاتھوں میں اپنی جو ہے دامن اور اپنے ہاتھ پکڑا دیے۔ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے والا؟ اور پاکستان بننے کے بعد مسلسل ہم جھوٹ پہ جھوٹ ہی بولے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ۔ ہر بچے سے آج بھی پوچھ دیجیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے یہ آج بھی ذہنوں اور زبانوں پر یہی جملے جاری کی۔ اس کا مطلب پاکستان کا جو وجود ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو اپنا آقا اور مالک اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہبر اور رہنما تسلیم کرے گی یہ قوم۔ لیکن کیا اس کی پارلیمنٹ اور عدالتوں میں اور پورے نظام کے اندر کہیں ایسا نظر آتا ہے؟ اور کیوں نہ، جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، اللہ دردناک عذاب کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں دردناک عذاب کیا ہے؟ جس کی ٹیس دل کے اندر محسوس ہو۔ آج یہ مہنگائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پورے معاشرے میں امن موجودگی کیا صورت حال یہ ہے، آج بھی اگر یہ پوری قوم پلٹ آئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اس منافقتوں سے باہر آ جائے، آج بھی خیر کے راستے پر چل سکتی ہے۔ لیس علی الضعفاء، اب یہاں اللہ رب العزت ایک اور بات اس آیت میں فرمایا، نہیں ہے ضعفاء کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور ان پر جو مریض، وعلی الذین لا یجدون، اور وہ جو لوگ نہیں پاتے، ما ينفقون، کچھ بھی خرچ کرنا، حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔
اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں، ما علی المحسنین من سبیل، اور ان کے لیے اچھے راستہ یہی ہے کہ اللہ کی بھلائیوں والا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں اللہ نے پہلے منافقوں کے تذکرے کیے تھے، یہاں پیچھے ان کے تذکرے کی جو بہانے بنا رہے تھے، یا اللہ ان اہل ایمان کے تذکرے کی جن کے سچے صحیح معاملات ہیں۔ کہا لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ضعفاء اس ضعیف کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر معذور ہو، یا اس موقع پر جب یہ معاملہ کوئی بھی معاملہ ہو رہا اس وقت وہ معذور ہو جائے۔ وعلی المرضى، یا ایسا مریض، وعلی الذین لا یجدون ما ينفقون، ایسے لوگ جو المال کو خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہوں۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہے، وہ چاہے مریض بھی ہے اور بیمار بھی ہے اور طاقت نہیں رکھتا خرچ کرنے کی، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، اللہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر بھی کہا غفور رحیم، کوتاہی تو ہے کہ میدان کارزار میں نہ نکلنے کی، لیکن ساتھ اپنی ذمہ داری لے لی، ان کو بخشنے والا میں ہوں، میں ہی بخشنے والا اور مہربان۔ ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملہم، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جب ما آتوک، جب وہ آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں کوئی سواری مہیا کریں۔ قلتا، آپ نے کہا، لا اجد، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، کہ میں تمہیں کوئی سواری دوں۔ تولوا، وہ پھرے، واعینہم، ان کی آنکھوں میں، تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حزنا، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ کوئی خرچ نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں۔ اس بنیاد پر اللہ نے یہاں کیسے اہل ایمان کا تذکرہ کیا؟ بعض خالص اہل، پیچھے منافقوں کے تذکرے کی، پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بہانے بنا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کے تذکرے، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواری دیجیے، ہم آپ کے ساتھ تیار۔ سفر بڑا طویل تھا، بہت لمبا سفر تھا، اس سفر کو طے کر کے وہاں پر پہنچنا تھا۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیا، سفر سواری بھی ہو اور راستے کا خرچ بھی ہو۔ کمال تو دیکھیے، آج ہم ناشتے کی بات، عام کوئی پروگرام ہو، ناشتہ نہ رکھیں، لوگ کہتے ہیں کیا کرنا ہے وہاں جا کے، کھانے کا پروگرام نہ رکھیں، کیا کرنا ہے وہاں جا کے۔ عام پروگرام کر کے دیکھ لیجیے، جہاں کھانا ہوگا کسی جگہ پر، لوگ وہ دیکھیے گا، بھاگ پڑیں گے۔ لیکن اہل ایمان کا معاملہ ایسا نہیں، یہ اس موقع تھا، کہا سواری بھی آپ نے لے کر آنا ہے، راستے خرچ بھی آپ نے لے کر آنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سفر بہت طویل سفر ہے، جو تبوک کے محاذ پر، وہاں سے مدینہ سے لے کر آسمی شام سے آگے جا کر یہ 1000 کلومیٹر کے قریب سفر بنتا ہے جو آپ نے طے کر کے جانا ہے۔ اس سفر کے کہا سواری بھی اپنی ہو، راستے کا خرچ بھی اپنا ہو۔ چلو اب وہ صحابہ ان کے پاس نہ سواری تھی نہ خرچ تھا، اور بارگاہ رسالت میں آگے کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی سواری عنایت کر دیجئے، چلو ہم بھوکے سفر کر لیں گے، ہم راستے میں بھوکے سفر کر لیں گے، کوئی سواری مہیا ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں لا اجد ما احملکم، میں تمہارے لیے کوئی سواری کہاں سے دوں، وسائل ہی نہیں۔ کیوں؟ ابھی فصلیں پکے تیار ہونے کی، فصلیں جانی تھی مارکیٹ کے اندر، پیسہ آنا تھا، تو پھر مدینہ کے اندر کوئی رونق بننی تھی، ایک کہا سالی کا سا کا ماحول تھا یہاں پر۔ اور اس کے جواب میں وہ خوشی خوشی واپس نہیں پڑتے، کوئی سواری نہیں ملی، مزے آگے گھر میں بیٹھیں گے۔ قرآن نے کہا تولوا اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کاش آج ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر نکلتے۔ آگے فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک، انما السبیل، بے شک ایسے لوگ بھی ہیں الذین یستأذنونک، اس راستے میں آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں رخصت دے دیں، وہم اغنیاء، ان میں سے پیسے والے ہیں، رضو و راضی ہو گئے بِأَن یَکُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، ان بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھنے پر جو گھروں کے اندر موجود ہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے نہیں ہیں۔ پیچھے کہا تھا یہی آیت تھی، کہا لا يَفْقَهُونَ، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 87 میں
یہاں آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کر کیا رہے ہیں، اتنے اہم معاملے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور کمال دیکھیے، معاملے تو بڑے عجیب تھے، بڑے عجیب تھے، اس معاملے نے تو منافق اور مسلمان کو چھانٹ کے رکھ دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اتنی آیات جو منافقین کے حوالے سے اتنی، تو اب اہل ایمان تو دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی ججمنٹ کر رہے تھے، جج کر رہے تھے کون منافق ہے کون اپنا ہے۔ بعض ایسے لوگ تھے جو شروع میں معذرتیں پیش کر دی، بعض وہ تھے جو سفر پہ نکلے آہستہ آہستہ کنی کتراتے کراتے پیچھے ہٹنے لگے، کچھ ایسے لوگ تھے پہلی منزل سے واپس آ گئے، کچھ ایسے لوگ دوسری منزل سے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے جب تبوک کے محاذ پر پہنچے تو آپ نے آخری بار جائزہ لیا۔ اب سامنے رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، آپ نے فرمایا کون کون آیا اور کون کون رہ گیا۔ صحابہ نے بتا جی فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں رہ گئے، فلاں رہ گئے۔ اب یہ سب جانتے تھے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرنے والے۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ صحابہ میں سے صرف یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو مقام حاصل ہے، جب بھی بات کرتے یا ان سے جتنے بھی احادیث روایت ہو کہتے تھے خلیلنا، میرے دوست نے یہ بات کہی۔ اب حضور کو مخاطب کر کہتے میرے دوست نے یہ بات کہی۔ اب منافق تو کچھ منافق بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا ابو ذر غفاری کوئی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب آ گئے، ابو ذر غفاری نہیں آئے۔ ایسے ایک اور بات یاد رکھیے، ابو ذر غفاری لفظ نہیں ہے، غفار کوئی لفظ، غفار تو اللہ کی ذات ہے بخشنے والا، یہ غفار ہے، غین کے نیچے زیر ہے، غفار۔ غفار اس قبیلے کا نام ہے جن سے تعلق ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ ابو ذر غفاری درویش صحابی تھے، آپ خاموش ہو گئے، لیکن صحابہ جو تھے آپ کے دل میں تھوڑا احساس تو ہوا کہ ابو ذر غفاری آج یہاں ہو پہنچ جاتے تو لوگ باتیں تو نہ کرتے۔ ابھی چین میں کوئی ہونے شروع ہوگی، منافق کچھ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے، کہنے کہ لو جی لو ابو ذر غفاری تو حضور کے بڑے چہیتے تھے، کہاں ہیں؟ لگتا ہے وہی منافق ہے، وہ بھی منافق۔ اتنی دیر گزری تھی، گفتگو ہو رہی تھی، جس نے دور دیکھا صحرا کے اندر کوئی سر پر کوئی وزن اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ اس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور جہاں کہیں ہماری نگاہ جاتی ہے، ایک جھلک پڑتی ہے کوئی بندہ ہے سر پہ کوئی سامان اٹھائے ہوئے۔ آپ کی زبان سے فوراً نکلا ابو ذر غفاری تو نہیں؟ آپ کے دل میں ان کی تکلیف ہو رہی تھی کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کسی اور کا نام بھی لے سکتے تھے، میں کہیں ابو ذر غفاری تو نہیں؟ ابھی تک تو دور سے شناسائی، گرمی کا موسم تھا، صحرا میں آ رہا تھا، کوئی شخص نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ اب سب کی نگاہیں ٹک ٹکی بند گئی، کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے، جستجو بڑھنی شروع ہوئی۔ جب قریب آئے کہ چال ڈھال سے دور سے بعض اندازہ لگائے تو ابو ذر غفاری، خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ ابو ذر غفاری ہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، ابو ذر غفاری تنہا زندگی گزاریں گے اور تنہا ہی فوت ہو جائیں۔ آج تنہائی کا سفر کیا ہے نا، یہ تنہائی زندگی گزاریں گے اور تنہائی فوت ہو جائیں۔ ابو ذر غفاری جب قریب آئے، قریب آ گئے، صحابہ نے اٹھے، خوشخبری دی کہ بعد آپ کے بارے میں حضور سے ہی باتیں کر رہے تھے اور آپ کو دیکھتے دوسرے لوگوں نے بتایا ہوگا ابو ذر ہوں گے، تو لیکن ابو ذر آپ کے بارے میں اللہ کے رسول یہ بات بھی کی کہ آپ تنہائی زندگی گزاریں گے اور تنہائی فوت ہوں گے۔ یہ بات سنی تو آپ ٹھٹک گئے، سیدھا بارگاہ رسالت میں آئے اور آپ کو آخرت کی فکر پڑ گئی۔ یہ آخرت کی فکر بڑی چیز ہے بھائیوں، یہ قرآن کلاسز اسی لیے ہیں، ہم لوگ آخرت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، انجام جو آخری انجام اس کے لیے کوئی تیاری کر لیں، آخری انجام ہمارا خیر کا ہو، جس کو انجام آخری خیر کا مل گیا وہ کامیاب ہے، جو آخری انجام جسے نہ ملا وہ ناکام ہے۔ اس لیے انجام کی خیر کی دعا مانگا کہ اللہ ہمارا انجام خیر والا۔ ابو ذر غفاری جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تنہا زندگی گزاریں گے تنہا فوت ہو جائیں گے، اب انہیں احساس ہوئی کہ جب میں تنہا فوت ہو جاؤں گا میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آج ہمیں اس کا احساس نہیں، مر جائیں گے کوئی تو پڑھائی دے گا،
ہم مر جائیں کوئی تو پڑھائی دے گا، نہیں تو مولوی صاحب تو مسجد کے ہیں پڑھائی دیں گے۔ خدا را یہ سوچے باہر نکالو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دین مولویوں کا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ماضی کی قوموں میں ایسا تھا کہ لوگوں نے دین مولوی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس دین سے آپ اور ہم جڑے ہیں، کسی مولوی کے مرہون منت یہ دین نہیں ہے۔ کا مصلی بھی وہ کھڑا ہو جو آپ کے محلے میں سب سے اچھا نیک فرد ہو، قرآن کو جاننے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محلوں کی مساجد کے امام مقرر کیے، آج میں تم سے زیادہ قرآن جاننے والا کون ہے؟ قرآن جاننے سے مراد حفظ نہیں تھا، قرآن کے احکامات تھے۔ کہ وہ مصلی پہ کھڑا، آج جاننے والا ہوتا ہے کہتے ہیں مصلی پہ نہیں، میں تو نہیں۔ اور جنازہ پڑھانا ہو، کہا باپ کا جنازہ بیٹا اور بیٹے کا جنازہ باپ پڑھائے، اور نہیں تو وہ موجودہ قریبی رشتے دار پڑھائیں۔ اسی مولوی صاحب تجھے زیادہ جنازہ پڑھانا کہ ہم نے مولوی کے حوالے کے مولوی صاحب جس سے اچھا ہو دین کو لے چلو چلتے رہو۔ پھر مولوی صاحب تو دین کو انگلیوں پر نچاتے، ناچ نہیں رہا، کو بریلوی، کو دیوبندی، کو احمدی، کو شیعہ، کو سنی فرقوں میں بٹ کے تباہی کنارے آ لگے، لیکن پھر بھی ہمیں شعور نہیں آتا ہے۔ یہ قرآن کلاسیں اسی لیے ہم نے آغاز کیا تھا، ہم ان تمام جھنجھوٹوں سے باہر نکلیں اور اسلام کو سمجھیں۔ اسلام بہت سادہ دین ہے، کوئی گنجلکیں نہیں ہے اس کے اندر۔ جو خیر کا راہی ہے اسے خیر کے لیے دنیا میں بھی ملے گا بینیفٹ، آخرت میں بھی ملے گا۔ اس لیے اپنے مرنے کے وقت کی خیر رکھیے کہ ہمارا موت اچھے حالات کے اندر ہو۔ کہ رسول میں جب میں نے زندگی تنہا گزارنی، مرنا بھی تنہا ہے، میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت تمہارا جنازہ پڑھائے گی۔ قربان جائیے، صحابہ کو ایسے حضور کی بات پر یقین تھا جیسے ہی سورج نکل رہا ہے، لیکن ہمیں یقین اوکھا ہے۔ ہمیں یقین وہ جو ہمارے سامنے موجود ہو۔ لوگوں زندگی میں حضور کو رہبر و رہنما مانو گے تو پھر یقین پیدا ہوں گے۔ اب کیا ہوا؟ آپ سب سم تشریف لے گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، پھر عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ جو زمانہ وقت آگے بڑھتا چلا گیا تو معاشرے کے اندر تبدیلیاں بھی واقع ہوتی چلی گئی۔ اب مدینہ خوشحال ہو گیا تھا، مارکیٹیں وسیع ہو گئی تھیں، لوگوں لین دین عالمی سطح پر چلا گیا، انٹرنیشنل لیول پر مدینہ کی تجارت چل رہی تھی۔ لیکن ابو ذر غفاری اسی سوچ میں رہے، کہا کہ دنیا کو مال یہ نہ اکٹھا کرنا اللہ کے جو منع فرمائے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو خاموش رہے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دور آیا، عثمان رضی اللہ خود بھی تاجر تھے، تجارتیں اور بھی جب حکمران جس انداز سے ہو تو معاملے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کے بارے میں ہے کہ سڑکوں کی جال بچھا دی، جب ان کی حکومت آتی ہے جو سول انجینئر ہوتے ہیں جو بڑے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک جو ویژن کسی کا ہوتا ہے اس کا ویژن نیچے تک جاتا ہے۔ عثمان غنی تاجر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد تجارت تو مزید پھلنی پھولنی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ ہاتھ میں ڈنڈا لے لیتے تھے اور دکانوں کے اوپر جا کے دکانوں کے جو ترازو تھے وہ توڑ دیتے کہ تم دنیا کے پیچھے لگتے ہو، مال اکٹھا کرنے لگتے ہو، مرنا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دو اور اللہ کے لیے دو، اس مالوں کو جمع کر کے نہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوری روٹی کھائی ہے۔ آپ نے خود فرمایا، ایک صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دعا کیجیے اللہ مجھے مال دے۔ فرمایا تم مجھے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے؟ میں چاہوں تو یہ اونٹ پہاڑ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، وہ سائر کی کوئی کمی نہ رہے، لیکن میں پورا سورہ کھاتا ہوں، پوری سوری زندگی گزارتا ہوں، تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ابو ذر غفاری اسی بات نے کبھی زندگی میں کوئی مال جمع نہیں کیا تھا۔ اب یہ معاملہ پہنچا خلیفہ کے پاس، عثمان رضی اللہ عنہ کہ ابو ذر غفاری کیا کرتے ہیں، یہ تو دکانوں کے دروازے اور شٹر اور ترازو توڑ رہے ہیں۔ آپ نے ساری بات سننے کا ابو ذر سے بلایا، کہا ابو ذر آپ یہاں سے چلے جاؤ اور مقام زبدہ پر جا کر رہو۔ مقام زبدہ ان کا آبائی علاقہ تھا، لیکن اب چونکہ مدینہ سے باہر تھا، لوگ شہری دیہاتوں سے چھوڑ کر شہروں کا رخ کرتے ہیں، اب بالکل خالی اجاڑ علاقہ رہ گیا تھا۔ آپ ڈٹے نہیں، پتا تھا کہ خلیفہ کی اطاعت یہ اسلام کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وہی ہم حکمران کی اطاعت۔ یہ زبدہ کے مقام پر چلے گئے۔ اب بیوی ہے اور ابو ذر غفاری ہے، دو فرد ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری شدید بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہو گئے جان کنی کا وقت آ گیا تو بیوی پاس بیٹھ کر انہوں نے کہا ابو ذر تو فوت ہو گیا تو میں تو جنازہ تیرا پڑھا نہیں سکتی، تیرا جنازہ کون پڑھائے گا؟
تو نے تو مدینہ کے اندر کیا حرکت ہے کہ اب اس کا حال دیکھ لیں. ابو ذر غفاری کا ہوش آیا، کہا سن اللہ کی بندی، تبوک کا میدان تھا اور میں جب پہنچا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم تنہا زندگی گزارو گے، تنہا فوت ہو جاؤ گے. اس میں نے اپنے آقا کریم اپنے خلیل اور دوست سے پوچھا تھا جب میں آخری لمحہ آئے گا تنہا فوت ہو جاؤں گا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو میرے خلیل میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت تمہارا جنازہ پڑھائی، تم پریشان نہ ہو، اللہ بھیجے گا، کیونکہ میرے آقا نے یہ بات کہی ہے. اور پھر ابو ذر غفاری کی وہاں پر وفات پا گئے، ڈیتھ. اب ان کے لیے بھاگی، کہیں دائیں بائیں کوئی بندہ نظر آئے، دور نزدیک کوئی بندہ کہیں نظر نہیں آتا تھا. ایک دم وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں 15 20 30 40 تیزی سے گھوڑے بگائے جا رہے ہیں. پہاڑی پر سوار دیا، سنو تم میں سے کوئی مسلمان ہے ابو ذر غفاری کو جاننے والا ہے؟ تیز دوڑاتے گھوڑوں کی جو سب سے آگے جا رہا گھوڑے کے لگاموں کھینچا، کہا ہے یا ابو ذر غفاری کی کسی نے بات کی ہے؟ کہاں ایک عورت پکارتی ہے. کہا میں اکرمہ بن ابی جہل ہوں، میں جانتا ہوں ابو ذر غفاری کو، صحابی رسول. کدھر ہیں؟ چلو. انہوں نے کہا یہ وفات پا گئے، یہ معاملہ ہے. اکرمہ بن ابی جہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہم نے تو کسی اور راستے سے جانا تھا مدینہ کے اندر، اتفاق سے ہمیں شارٹ کر راستہ اختیار کے جلدی پہنچ جائیں، ہمیں معلوم نہیں تھا تبوک کے موقع پر کہی ہوئی بات ہم پر صادق آئے گی. کہا یہ نبی کے صحابی آؤ مل کر ان کا جنازہ پڑھیں. پھر اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ صحابہ نے مل کر ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھا اور یوں انہیں زبدہ کے مقام پر ان کی تدفین کر دی گئی. انسانی نیچریں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، وہ بھی انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، ان کی زندگیاں اور نیچر بھی اپنی جگہ. لیکن بات یہ ہے ان کی زندگی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اللہ کے ہم خادم اور غلام اور نوکر ہیں، اور ہمارے رہب و رہنما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی آؤ، یہ اللہ کا قرآن، یہ کتنا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی توفیق سے آج ہم 10 پارے مکمل کر چکے، ایک حصہ قرآن پاک کا الحمدللہ ہم مکمل کر سکے. اس میں نہ تو میری کوئی وہ ہے نہ آپ لوگوں کی ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی اس صدیق اکبر مسجد کے اندر ہم ایک ایک حرف اور ایک لفظ کا معنی جانا، پڑھا، سیکھا اور پھر آپ اور ہم نے اس کو سماعت کیا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ اسی پر مکمل نہیں ہے، یہ تو سلسلہ کی بنیاد ہے، یہ تو آخرت تک قبر تک لے کر اس کو آپ اور ہم نے چلنا ہے، اس روشنی کو لے کر چلنا ہے. اصل چیز ہے کہ اس روشنی سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے گھر و معاملات کو روشن کر سکیں اور پھر اپنی قبر کو روشن کر سکیں. اس لیے آپ سب دوست، آپ خود بھی اس کی تیاری پکڑیں کہ ہم نے اس قرآن کو لے کر چلنا ہے. قبر میں تو جاتے جاتے تو آپ کے عزیز و قارب تک آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کا تن بدن کا لباس بھی آپ کے جسم سے کھینچ کر اتار دیا جائے گا. کتنی مہنگی جوتی لی تھی کوئی نہیں جانے گا کہ یہ جوتی اس نے پہنی ہوئی ہے کہ نہیں پہنی، وہ سب اتار کے رکھ دیں. بعض جگہ تو منہ میں دانت لگوائے جو سونے کے بڑی قیمتی، وہ بھی توڑوں سے توڑ کر آپ کے منہ سے نکال دیے جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی کتاب آپ کے ہمراہ ہوگی. آج ہی دعوت، ہر دل کے دروازے پر ہی دستک، آؤ اس قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف پلٹو، قرآن سے اپنے آپ کو منور کرو. کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ لگتا ہے کوئی تیار نہیں. انشاءاللہ کی آواز میرے کانوں تک، ہاتھ کھڑا کر کے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم اس قرآن کو لے کر چلیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، سیکھیں گے اور انشاءاللہ آخری وقت تک، جب تک ہمارا آخری سانس اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ اور ہم سب انشاءاللہ عزیز اس کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اللہ سے توفیق کی دعا مانگیں گے. ربی اوزعنی، اللہ ہمیں توفیق دے ان نشکر نعمتک التی، اللہ جو تو نے ہم پر نعمتیں کی اس کا ہمیں شکر کی توفیق دی. بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں گے اور دوستوں کی انگلی پکڑ کر لائیں گے. آؤ، نجات اس سیاسی گھن چکروں میں نہیں، اس اللہ کی کتاب کے اندر ہے. جو ہمارے معاشروں میں ایک پھرکیاں چل رہی ہیں اس میں ہے، اس کے اندر نجات ہے. جب آپ اور ہم اس کے نجات کو عملی زندگی میں سمجھ لیں گے پھر کامیابی کامرانی ہمارا مقدر ہوگی. آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 10 سپاروں کو سماعت فرمایا. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم 11ویں سپارے کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ یہ سفر اور آپ اور ہم چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ عزیز اللہ کے ہاں اللہ نے چاہا تو پہنچ جائیں گے.
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا